ختم نبوت کے محاذ پر جتنے علماء کرام مناظرین اعظام کام کر رہے ہیں یا کرتے رہے، وہ سب فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں اور تھے۔ میرے محترم دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، عرب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، ہند میں رہنے والوں، سندھ میں رہنے والوں، امریکہ میں رہنے والوں، افریقہ میں رہنے والوں، دیہاتوں میں بسنے والے انسانوں، شہروں کے باسیوں، پہاڑوں کی چوٹی پر بسیرا کرنے والے انسانوں، سمندروں کی پشت پر تیرنے والے انسانوں، انی رسول اللہ، میری طرف توجہ بھائی، اے کاکے میری طرف توجہ، بہت لمبا سفر کر کے ہوں، 700 کلومیٹر کا سفر کر کے، توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، کسی بھی خطے پر بسنے والے انسانوں، کسی بھی ملک میں رہنے والے انسانوں، کوئی سی زبان بولنے والے انسانوں، کوئی سی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے نبی نہیں، صرف مدینہ طیبہ کے نبی نہیں، صرف وادی حجاز کے رہنے والوں کے نبی نہیں، بلکہ دنیا کے ہر خطے، ہر قرۂ اعظم میں بسنے والے انسانوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، وہ سب کے سب علاقائی تھے، علاقے متعین تھے، قومی تھے، قومیں متعین تھیں، لوکل سطح پر آئے، اپنی اپنی قوموں سے یا قوم عبد اللہ کے عنوان سے خطاب کرتے رہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا، کونین کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اب انداز خطاب تبدیل ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ والوں میری بات سنو، مدینہ طیبہ والوں میں تمہارا نبی ہوں، صرف وادی حجاز والوں کو خطاب نہیں، یا ایھا الناس، تمام کے تمام انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور آپ نے بھی ارشاد میں، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی، بول دے نہیں ہو، میں کہ انگلش بول رہا ہوں بھائی، جواب تو دیں، واباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، ودینکم واحد، تمہارا دین بھی، وقبلتکم واحد، تمہارا قبلہ بھی، وکتابکم واحد، تمہاری کتاب بھی، ونبیکم واحد، اور تمہارا نبی بھی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جیسے تمہارا رب ایک ہے، کوئی آدمی رب کی ربوبیت میں شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کافر مشرک ہے، ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کو وہ نبی مانتا ہے تو وہ بھی کافر اور مشرک ہے۔ میں تمہارا باپ ایک ہے، جس کا باپ ایک وہ حلالی، جس کا باپ ایک وہ، جس کے ایک سے زائد باپ وہ، بولتے نہیں ہوں، جس کا ایک نبی وہ حلالی، اور جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان رہا ہے وہ حلالی نہیں ہے،
اس لیے کہ محمد کریم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت نبی و رسول کی موجودگی میں، دیکھیے اب رات ہے، چند گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہوگا، سورج چلتے 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 جب سر پر پہنچے گا اور پوری دنیا پر ضوء فشانی کر رہا ہوگا، بڑی قوت کے ساتھ کرنیں بکھیر رہا ہوگا، اگر اس عالم میں کوئی آدمی، میری طرف توجہ میاں، اگر کوئی اس عالم میں کوئی آدمی کھلی فضا میں موم بتی جلائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار میں گنگے نال گل کر رہے ہیں یا بولا زبان والے نال گل کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن صحیح، یہ مینٹلی اپسیٹ ہے کہ سورج کی موجودگی میں موم بتی جلا رہا ہے، جبکہ سورج کی روشنی عارضی ہے کہ نہیں؟ میری طرف توجہ میاں، اوے صوفیو، یہی صوفی میں کیا ہے، جو آئیں گے یہاں اوپر آئیں گے، بھائی میری طرف توجہ کریں۔ میں نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑی سی دیر بات کرنی ہے، توجہ میں۔ تو میرے محترم دوستو، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی، حضور تمام، بولیں تمام انسانوں کے نبی، حضور تمام جہانوں کے نبی، عالم ارواح ہو تب بھی حضور اللہ کے آخری نبی، عالم دنیا ہو تب بھی اللہ کے آخری نبی، اور عالم برزخ قبر ہو تب بھی حضور اللہ کے، اور عالم آخرت ہو قیامت کا دن تب بھی حضور اللہ کے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، تحریک ختم نبوت کے نامور رہنما تھے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں فتویٰ تو علماء کرام جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ آواز نہیں آ رہی۔ جو ایسے آدمی کو نبی مانے وہ بھی، جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، ختم نبوت کے منکروں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے، وہ انسان ہی نہیں۔ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ انسان نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ آیت ارشاد فرماتے تھے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام انسانوں کے نبی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے۔ میرے محترم دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان تمام جھوٹے مدعیان نبوت میں سے بدترین مدعی نبوت وہ مرزا قادیانی ملعون ہے۔ یہ آپ کے قریب قادیان میں مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ قادیان میں جنم لینے والا مرزا قادیانی، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر۔ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ مجھ پر نازل ہوئی، استغفر اللہ، کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا
بشیر احمد ایم اس نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الفصل، اس میں ایک اشکال لکھا پھر جواب دیا۔ اشکال یہ لکھا، توجہ ہمیں، کہتا ہے جب قادیانی تم مرزا غلام کو نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ گل صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح ہے نا کہ نبی کے بدلنے سے کلمہ بدل جاتا ہے۔ لا الہ الا آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام آئے کلمہ ہو گیا لا الہ الا نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم آئے لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، حضرات انبیاء کرام آتے گئے، کلمہ شریف کا دوسرا جز بدلتا گیا تاکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال ہوا کہ جب تم محمد الرسول اللہ کے بعد جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی کو نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس بدبخت کا جواب سنیے، کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی، الیاذ باللہ آپ 2 مرتبہ پیدا ہوئے، ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ آپ قادیان میں پیدا ہوئے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کہتا ہے مکہ والے محمد کی نبوت قادیان والے محمد کے پاس رہی، جب محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی تو ہمیں دوسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے قادیانیت کا مقابلہ پوری دنیا میں کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی قادیانی رہے گا انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا جھنڈا، آواز نہیں آ رہی، ہم ختم نبوت کا عالم لہراتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، اس فتنے کے خلاف تقریباً 125 سال امت نے جدوجہد کی ہے۔ 1974 میں 1953 کی تحریک چلی، اس وقت کے ہلاک خانوں نے 10,000 مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا، 10,000 مسلمانوں نے، 10,000 نوجوانوں نے اپنا گریبان کھول کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنی جانیں حضور پر فدا کی۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک بڑھیا اپنے اکلوتے بیٹے کی برات لے کر لاہور کے دہلی دروازے کے بیر سے گزر رہی ہے، دہلی دروازے کے بیر پارک میں گولیاں چل رہی ہیں۔ وہ بڑھیا پوچھتی ہے لوگوں یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ بتلایا گیا اماں یہاں حضور کی ختم نبوت کی تحریک چلی ہوئی ہے، جو آدمی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اس کے سینے کو گولی سے چلنی کیا جاتا ہے۔ اللہ اس اماں کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اولاد والو ذرا دل پر ہاتھ رکھو، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اور آج بھی بڑھاپے کا سہارا ہو کہ اگر آدمی دوسری شادی کرے، عورت دوسری شادی کرے تو اولاد کا امکان نہ ہو۔ اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، رخساروں پر بوسہ دے کر کہنے لگی بیٹا تو تھوڑا چھوٹا سا تھا، تیرا باپ مر گیا، میں نے لوگوں کے گھروں میں ان کے جھاڑو پھیرے، لوگوں کے گھروں میں ان کے غلیظ چیتھڑے دھوئے، ان کے برتن دھوئے، تجھے پالا پوسا جوان کیا۔ بیٹا جی یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر شام کو میری بہو آئے، میری نو آئے، لیکن بیٹا یہاں آ کر میں نے پروگرام تبدیل کر دیا ہے، جاؤ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر حضور پر فدا ہو جاؤ۔ اس نے نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں پاگل ہو گئی، مینٹلی اپسیٹ ہو گئی۔ وہ نوجوان جاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، گولی آتی ہے سینے کو چیرتے ہوئے پار نکل جاتی ہے، وہ نوجوان گرتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے۔ وہ بڑھیا دوڑ کر اپنے شہید ہونے والے بیٹے کا خون کا چلو لے کر آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے پروردگارا اور تو کوئی نیکی نہیں تھی، یہی ایک بیٹا تھا جو تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دی۔ بظاہر یہ تحریک گولی سے دبا دی گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ میرا خیال ہے میرا وقت جو ہے نعروں میں خرچ نہ کریں، آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم ملا ہے، مجھے بات کرنے دیں۔
تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس بڑھیا نے اپنا ایک ہی بیٹا جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا تھا، شام کو اس کے گھر خوشی کے شادیانے بجنے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو اللہ کے محبوب کی ختم نبوت پر قربان کر دیا، اور پھر اللہ پاک سے درخواست کرتی ہے مولا میری اس قربانی کو قبول فرما۔ ایسے 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی، لیکن 1974 کی تحریک چلتی ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اس وقت اسمبلی میں ہماری ایک مؤثر دینی قیادت موجود تھی۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، اور بھی کئی ایک علماء کرام تھے۔ اسمبلی سے باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، حضرت علامہ محمود احمد رضوی، خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد، حافظ عبدالقادر روپڑی، علامہ احسان ظہیر، حضرت مولانا عبید اللہ انور، یہ حضرات تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ اسمبلی میں مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث تھے، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، اور جب اسمبلی میں بات پہنچی ہمارے حضرات نے اس پر دلائل کے تابڑ توڑ حملے کیے تو وہ تاب نہ لا سکا۔ اس نے کہا میں مفتی محمود کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، میں مولانا غلام غوث اور مولانا شاہ احمد نورانی کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسپیکر نے کہا، جو ہمارے ملتان سے تعلق رکھتے تھے، ابھی 5-6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، صاحبزادہ فاروق علی خان، وہ کہنے لگے مرزا صاحب یہ اسمبلی جوہری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، وزیر اعظم کے حکم سے عدلیہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، یہ سارے جج ہیں، آپ سے جو سوال کریں آپ قانوناً ان کے سوالوں کے جواب دینے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں نہیں آتا۔ ہمارے حضرات نے کہا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ یہ جناب اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، ہم نے ختم نبوت کی ساری لائبریری ملتان سے اسلام آباد مولانا مفتی محمود کے کمرے میں منتقل کر دی۔ ہمارے استاد فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، مولانا عبد الرحیم اشر، اور بھی کئی ایک علماء کرام رات کو یحییٰ بختیار کی تیاری کراتے، دن کو یحییٰ بختیار گرجتا۔ میرے محترم دوستو، 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ وہ اسمبلی مولویوں کا اسمبلی نہیں تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی تھی۔ مرحوم کہتا تھا میں تھوڑی سی پیتا ہوں، یہ مولوی ہر وقت حلوہ کھاتے رہتے ہیں، میں تھوڑی سی پیتا ہوں۔ لبرل لوگوں پر مشتمل اسمبلی، علماء تو 8-10-15 تھے، پوری کی پوری اسمبلی نے، اس میں ایک ممبر عیسائی بھی تھا، ایک ممبر ہندو بھی تھا، پوری کی پوری اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ پھر 10 سال مزید تحریک چلائی، اور آپ کے سیالکوٹ سے تحریک اٹھتی ہے، اور الحمدللہ ہم نے پورے ملک میں 1984 کی تحریک میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، میں بہاولپور مبلغ تھا، الحمدللہ ہم نے پورے ملک میں تحریک کی، اور 26 اپریل 1984 کی شام کو اس وقت کے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے سے روک دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ قادیانی مرزا غلام کو نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی اور رضی اللہ عنہ بولو نا، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کے جانشینوں کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین، اس کی ایک غلیظ ترین لوز کریکٹر بد کردار بیٹی جس کے 50 آدمیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ قادیانیوں سے سیدۃ النساء العالمین کہتے تھے۔ اللہ پاک جنرل ضیاء الحق کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے پابندی لگائی کہ سیدۃ النساء العالمین یہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے ایک بات معلوم ہوئی، ختم نبوت کی تحریک صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی بھی تحریک ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ بھائی گنگے ہو بولو تو صحیح یار۔ پٹھانوں میں تو ایسے حضرت ہوتا ہے کہ وہ توجہ سے سنتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ پنجابی تو اتنے گنگے نہیں ہیں، یہ تو ہماری بات سمجھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟
تو یہ تحریک ناموس صحابہ کے تحفظ کی بھی تحریک ہے۔ دیکھیے میری طرف توجہ فرمائیں، اگر بالفرض والمحال کوئی بدبخت حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو اس کے ساتھیوں کو صحابی اور رضی اللہ کہنا پڑے گا، تو ہمارے صحابہ کرام کی کیا حیثیت ہے گی؟ اس کے خاندان کو اہل بیت رسول قادیانی کہتے ہیں۔ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک یہ اہل بیت رسول کے تحفظ کی تحریک ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک یہ پورے دین کی حفاظت کی تحریک ہے۔ قادیانی اس آرڈیننس کے خلاف مختلف عدالتوں میں گئے، 8 ہائی کورٹوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلے دیے، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے، وہاں ان کے خلاف فیصلہ ہوا۔ 1995 میں یہ ساری اپیلیں سپریم کورٹ میں جمع ہوئیں، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کیس کی سماعت کی، اپیلوں کی سماعت کی، قادیانیوں کی اپیلیں خارج ہوئیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس برقرار رہا، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ پھر یہ نظر ثانی میں گئے، نظر ثانی میں 1999 میں توجہ فرمائیں، 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں فوج اقتدار میں آتی ہے، آئین معطل ہوتا ہے، آئین معطل ہونے کا مطلب ختم نبوت کے قوانین بھی معطل ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ ختم نبوت کی تحریک کی قیادت فرما رہے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب نے ملک بھر کے علماء کرام مشائخ اعظام کو خطوط لکھے اور دعاؤں کی درخواست کی۔ ابھی اس بدبخت کے اقتدار کو مہینہ نہیں گزرا تھا، 8 نومبر کو نظر ثانی کی اپیل لگی اور خارج ہو گئی، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ناروال کے مسلمانوں، ہم اپنا کیس جیت چکے اور قادیانی اپنا کیس، ہم لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، بہاولپور کی عدالت سے لے کر ماریشس تک، پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر گمبیا کی پارلیمنٹ اور جنرل کونسل تک، دنیا کے ہر فورم میں قادیانیوں کو چھتر لگے ہیں۔ لیکن قادیانی اس کے باوجود وہ اپنے جھوٹے نبی کی، جھوٹے مدعی نبوت کی، جھوٹی نبوت کے لیے دن رات سرگردان عمل رہتے ہیں، اور کسی کو وہ امریکہ کے گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو برطانیہ کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو جرمنی کی پناہ کا لالچ دیتے ہیں، ذمہ داروں کو کھاد بیج سپرے کا لالچ دیتے ہیں۔ ان تمام تر لالچوں کے باوجود الحمدللہ قادیانیت سکڑ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ہمارے پشاور جماعت کے امیر ہیں مولانا مفتی شہاب الدین پوبلزائی، ان کے ہاتھ پر آج سے 6-7 مہینے پہلے 28 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ ابھی میں نومبر میں سندھ کے دورے پر گیا، ہمارے میرپور خاص کے مبلغ مولانا مختار احمد نے کہا کہ 27 قادیانی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ہمارے رحیم یار خان کے مبلغ ہاتھ پر ایک خاندان مسلمان ہوا، اور ایسے ہی میرے محترم دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ روز بروز قادیانیت سکڑ رہی ہے۔ آج اگر قادیانیت موجود ہے، ناراض نہ ہونا، میری اور آپ کی بے حسی کی وجہ سے موجود ہے، حکمرانوں کی بے غیرتی اور ہم عام مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے قادیانیت موجود ہے۔ جب مسلمان قادیانیوں سے جفی لگا کر ملتا ہے، جب مسلمان قادیانیوں کی دکان سے سودا خریدتا ہے، جب کوئی مسلمان قادیانیوں کو اپنی دکان سے سودا دیتا ہے، جب کوئی مسلمان شیزان خریدتا ہے، ذائقہ گھی خریدتا ہے، اور قادیانیوں کی اسٹیپلائزر یونیورسل خریدتا ہے، تو قادیانی یہ سمجھتے ہیں یہ چند ملا ہے جو ہمارے خلاف شورش کر رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانان پاکستان میں غیرت موجود ہے۔ کیا خیال ہے، غیرت موجود ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے کیا توقع رکھوں گا، قادیانیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں؟ جی کریں گے کہ نہیں؟ تو بھی کر سیں پیچھے کیا کہ میں تینوں کہہ رہا ہوں، تو بھی بائیکاٹ کرے گا نا؟ ہاں انشاءاللہ، میری طرف توجہ کریں۔ تو مسلمان انشاءاللہ
قادیانیت کا بائیکاٹ کریں گے۔ 2-3 منٹ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نیٹ کھولا تو ایک نوجوان اپنی جماعت کے لاٹ پادری بقول ان کے خلیفہ مرزا مسرور احمد سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ پاکستان میں کب جائیں گے؟ انہوں نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہے میں نہیں جا سکتا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ایک قادیانی نوجوان نے تھیسس لکھا، ایک یونیورسٹی میں مقالہ لکھا، اس میں مقالے کا عنوان تھا قادیانیت کی ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے لکھا کہ ختم نبوت کا لٹریچر جو عام تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ختم نبوت کے ایسے اجتماعات کانفرنسیں وہ قادیانیت کی ذلت و رسوائی اور تباہی کا باعث ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ چناب نگر کی ختم نبوت کانفرنس جو قادیانیوں کے تباہی کا باعث ہے، آپ بھی شریک ہوتے ہیں اور نہ شریک ہویا کرو، بالکل ضرورت نہیں ہے تانوں شریک وہ تسی قادیان دے ہمسائے ہو، تانوں تو شریک ہونا چاہیے۔ قادیان تھوڑے قریب ہے کہ نہیں؟ یہ کرتارپورہ پر جو بارڈر کھولا ہے یہ یہاں سے قادیان 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میرے محترم دوستو، اس نے تیسری بات یہ کہی ختم نبوت کی چناب نگر کی کانفرنس، چوتھی بات یہ کہی جمعیت علماء اسلام۔ اور الحمدللہ یہ چاروں چیزیں ہماری ہیں۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ چاروں ہم ہیں کہ نہیں؟ لٹریچر ہم تقسیم کرتے ہیں، ختم نبوت کے اجتماعات ہم منعقد کرتے ہیں، جیسے آج یہ اجتماع منعقد ہوا ہے۔ چناب نگر کی کانفرنس جو اس وقت رے ونڈ کے اجتماع کا منظر پیش کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان اپنے پروگراموں میں ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اور صرف مولانا فضل الرحمان کا کام نہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کا کام ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ جو نہیں بولتے اس کا مطلب ان کا فرض نہیں ہے کہ نہیں؟ میرے محترم دوستو، موجودہ حکمران تشریف لائے۔ دیکھیے عمران خان نال میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، نہ انہوں نال بڑنا سانجا ہے، نہ دکاندار نہ مکان دا کوئی جھگڑا نہیں۔ جب عمران خان تشریف لائے تو پہلے دن جب انہوں نے حلف اٹھایا تو ان کی زبان پر خاتم النبیین کا لفظ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بدترین جنونی قسم کا قادیانی عاطف میاں کو ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنایا، مسلمانوں نے پاکستان کے احتجاج پر اسے الگ کیا۔ الگ کیا کہ وہ اقتصادی کونسل ہی ختم ہو گئی اور یہ نیا بارڈر کھولا گیا۔ یہ ابھی شہزاد اکبر اس کا مشیر، اس کے اوپر اس کے متعلق پنجاب اسمبلی کے ایک ایم پی اے چودھری نذیر چوہان نے یہ کہا یہ قادیانی ہے۔ یہ ابھی ابو بکر خدا بن نتھو کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، ایف آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، اس نے اس نذیر چوہان کو مار کر دھواں کر دیا اور اس سے یہ بیان لیا کہ یہ شہزاد اکبر قادیانی نہیں ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، ایسے ہی ناموس رسالت کا قانون، ناموس رسالت کے آپ نے دیکھا آسیہ ملونہ کو کتنی عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا گیا۔ ابھی یورپی یونین نے رمضان مبارک میں ہم سے مطالبہ کیا، حکومت پاکستان سے مطالبات کیے اور ایک قرارداد منظور کی ہمارے خلاف، اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ شفقت مسیح اور شگفتہ مسیح کو رہا کیا جائے۔ ہمارے حکمرانوں نے اسے بھی رہا کر دیا۔ تو میرے عزیزو، میرے محترم دوستو، یہ دونوں قوانین معرض خطر میں ہیں۔ میں اور آپ جاگتے رہے تو انشاءاللہ دنیا کائنات کی بڑی سے بڑی بے دین ماں نے بیٹا نہیں جنا جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات کر سکے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جاگتے رہیں گے کہ نہیں؟ جاگ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا